بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ ابی یہ بتاؤ کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ وہ ابی جن کے لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ ان کو لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب کی صورت پڑھ کر سنائیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ابی مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو لم یکن الذین کفروا کی صورت پڑھ کر سناؤں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے میرا نام لیا تھا۔ تو بخاری روایت کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارا نام لے کر مجھے حکم دیا۔ یہ اپنی تکریم، اپنی عزت جو مالک کی بارگاہ میں مالک نے ان کو عطا فرمائی ہے، اس کی خوشی سے بے قابو ہو کر رونے لگے ہیں۔ یہ خوشی کی آفت ہے۔ اور ان سے پوچھا ہے کہ قرآن کی عظیم ترین آیت ابی کون سی ہے؟ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ پر قرآن اترا ہے، میرا یہ منہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن کی کسی بات کو ذکر کروں اور میں بتاؤں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نہیں، میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ تب انہوں نے کہا یہی آیت الکرسی، یہ سننا تھا کہ خوش ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے کے اوپر اپنا ہاتھ مارا ہے اور دعا دی ہے کہ اللہ تمہیں تمہارا علم مبارک کرے۔ تو یہ ایک آیت ہے، یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے بندو اس دنیا میں آئے ہو، اللہ کے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں تھا، نہ مالک کو کوئی محتاجی تھی۔ پروردگار نے تم کو، تمہارے مالک نے تم کو خالص اپنی بندگی اور ایمان کی آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، سامان دنیا دیا، عقل و خرد سے نوازا، اور اپنی کتابیں اور رسول بھیج کر آخری کتاب مہیمن کتاب اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بتا دیا کہ دنیا ملی ہے، ہو سکتا ہے تنگی میں ڈالے گئے ہو، اس کو بھی آزمائش سمجھنا کہ ایمان اور تقوی کی آزمائش ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ لوگوں سرگاہ میں نہیں آئے ہو کہ روشوں پر گلگش کرو، خوشوں پر ہاتھ مارو، پھولوں کی سیج پر سو جاؤ اور اس کے بعد سمجھو کہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھلیں گے اور اس کی نعمتیں تمہارے قدموں میں لوٹیں گی۔ فرمایا یہ نہیں، تمہارا امتحان، تمہاری آزمائش ایک ہے کہ اللہ کی توحید کو مان لو، صرف میرے بندے بن جاؤ۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعبدون کے نیچے زیر آپ دیکھتے ہیں، یا یہ چیز وہ نکل گئی ہے جس میں ایک آزمائش اور امتحان ہے کہ صرف میرے غلام، میرے بندے بن جاؤ، خالص توحید کے ماننے والے ہو، اور کسی بات کے اندر جو میری بات ہے اس میں کسی اور کو داخل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ بس ایک مسئلہ تھا، یہ الہ کا مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتا جو بھی کبھی آیا ہو، حضرت ابراہیم سے پہلے یا حضرت ابراہیم کے بعد، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسانیت کی اصلاح کا ایک ہی مسئلہ اس نے بیان کیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ بس مسئلہ ایک ہے الہ کا، کہ تمہارا الہ کون ہے، تمہارا خالق اور مالک کون ہے، اس کو پہچانو، اس کا اظہار کرو۔ تمہارا آقا، تمہارا دستگیر، تمہارا مشکل کشا، تمہارا غوث، تمہارا بندہ پرور، بندہ نواز، نافع اور زار، زندگی اور موت پر قادر، اور کھلانے کے بعد، پروان چڑھانے کے بعد موت دے کر زندہ اٹھانے والا، اور فیصلے کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ ایک مسئلہ۔ اسی مسئلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اور منیب عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں شروع کا معاملہ تھا، مجھے
ضرورت نہیں تھی. مکے پہنچا ہوں، دیکھا ایک مجمع لگا ہوا ہے. بخاری تاریخ کبیر میں سے لاتے. ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں، پکار رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ قوم کے لوگوں الہ کو ایک الہ مان لو اور وہ تمہارا اللہ ہے. فلاح دنیا میں بھی تمہارا حق بن جائے گی اللہ کی طرف سے، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی شاد کامی کے ساتھ گزرے گی. بس ایک مسئلہ ہے. عرب جانتے تھے الہ کسے کہتے ہیں. بتاتے ہیں کہ تعجب ہو رہا ہے یہ اتنی سادی بات آپ فرما رہے ہیں، لیکن لوگوں کا عالم یہ ہے کوئی زمین سے خاک اٹھا کر آپ کے چہرے پر حفاظت کے ساتھ پھینکتا ہے. کسی کا عالم یہ ہے کہ وہ منہ پر تھوکتا ہے نفرت کے ساتھ، اور کوئی ایسا ہے کہ جو گالیوں کی بوچھار کر دیتا ہے نہ ختم ہونے والی، یہاں تک کہ سورج بلند ہو جاتا ہے. اور ایک لڑکی ایک برتن میں پانی لے کر آتی ہے، اس کو یہ صاحب جو یہ ساری اپنی قوم کی آزمائشیں برداشت کر رہے تھے، انہوں نے اس سے کہا کہ بیٹی مایوس نہ ہونا، اللہ تیرے باپ کو اکیلا نہ چھوڑے گا. کہتے ہیں منیب اغدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ بھائیو یہ ماجرا کیا ہے. کہا گیا تم انہیں نہیں پہچانتے ہو، یہ نئے دعوے دار ہیں، ہم ان کو کبھی آنکھوں پر بٹھاتے تھے، آج انہوں نے ہمارے باپ دادا کو کافر کہا ہے، جہنم کا ایندھن گردانا ہے، ہماری جمعیت کو منتشر کر ڈالا، ہمارے گوشت کو ناخن سے الگ کر رہے ہیں. یہ ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کریں. کہتے میں نے پوچھا یہ لڑکی کون تھی؟ کہا یہ لڑکی زینب ان کی بیٹی تھی. وہ مسئلہ ایک علاقہ مسئلہ ہے. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اسی ایک مسئلے پاتی بنایا. قوم سب کچھ مانتی تھی، آسمان لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ، ہر بات مانتی جیسے آج یہ مانتے ہیں، آج کے جو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ آسمان اللہ نے بلد دیا، زمین اس نے پچھاری ہوائیں وہ چلاتا ہے، زندگی وہ دیتا ہے. لیکن جب یہ کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جب مانتے ہو الہ کی ساری صفات ایک ذات کے اندر ہے، تو تمہارے یہ لاٹ بابا کیا کرتے ہیں، یہ الہ کیسے بن گئے؟ یہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے ہو یا ابراہیم اغثنی، آخر یہ تمہاری الوہیت کے منصب پر کیسے فائز ہو گئے؟ اور یہی ایک دم تھی اور آج وہی ایک دم ہے. فرمائے الہ وہ ہوتا ہے، پھر اللہ نے آیت الکرسی میں بیان فرمایا الہ وہ ہوتا ہے اللہ لا الہ الا ہو الحی، پہلی صفت ہے الحی. اسی بات کو اٹھایا گیا کہ سارے مرنے والے ہیں، انکا میتون و انہم میتون. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنے والی ہے. ہم نے کسی دنیا میں بھیجے ہوئے کسی انسان کو موت سے بچایا نہیں ہے، ہر ایک کو موت آئی ہے. ایک اللہ کا بندہ جو اٹھا لیا گیا ہے، جو پہلے آسمان پر ہے، لوگ چوتھے آسمان پر کہتے ہیں، بخاری کی حدیث میں یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ آئے گا پھر موت کو جائے گا. تو فرمایا کہ ہر ایک کو موت ہے. مالک نے فرمایا مرنے کے بعد چاہے وہ قبر میں دبا دیے جائیں یا کہیں اور رکھ دیے جائیں، یہ اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان میں جان کی رمق نہیں ہے. اور وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو اپنی خبر نہیں ہے کہ اللہ کب ان کو قیامت کے دن اٹھائے گا. یہ تمہاری پکاروں، تمہاری دعاؤں اور مناجاتوں کو کیا سنیں گے اور کیا اللہ تک پہنچائے گا. مالک نے فرمایا زندگی دینے کے بعد انسانوں ثم انکم بعد ذلک لمیتون، زندگی کی مدت پوری کرو گے اور اس کے بعد موت آ کے رہے گی. یہ پورا قرآن. اور مالک فرمائے مرنے کے بعد وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد پھر اس دنیا سے ان کا رابطہ واسطہ رشتہ کٹ جائے گا قیامت کے دن تک، ایک برزخ حائل ہو جائے گا. یہ اللہ نے پورے قرآن کو بھر دیا کہ الہ کی
الہ وہی ہو سکتا ہے جس کی صفت یہ ہو کہ وہ الحی ہو، ہمیشہ زندہ وہ ہمیشہ زندہ رہے اور کبھی اس کے اوپر موت کا وار کارگر نہ ہو سکے۔ ساری دنیا نے یہی کوشش کی ہے کہ اللہ کی پہلی صفت جو قرآن میں آئی ہے یہ اللہ کے بندوں میں دے کر پھر شرک کا کارخانہ کھول کر اپنی دنیا کی خوشی جو وہ چاہتی ہے دل کی آئی ہوئی وہ پوری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں بیان فرمایا کہ جبریل اور میکائیل علیہ السلام مجھے لے گئے جہنمیوں پر جو عذاب گزر رہا تھا۔ مثلا ایک تنور کے اندر ننگے مرد اور عورتیں تھیں، نیچے سے آگ بھڑک رہی تھی، آگ تیز ہوتی تھی، اوپر کا منہ چھوٹا تھا، نیچے کا پیٹا بھاری تھا۔ جب قریب ہو کہ باہر نکل جائے آگ کے اس الاؤ سے تو آگ ٹھنڈی ہونے لگتی تھی اور یہ پھر نیچے آ جاتی۔ بتایا گیا کہ قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ ان کی قبریں دنیا میں مختلف مقامات میں کسی قبر کراچی کی ہوگی، کسی کی امریکہ، کسی کی مشکل، لیکن سب کو ایک تنور میں اللہ کے نبی صلی بخاری کی حدیث میں بیان فرماتے۔ اسی طرح دیکھتے دیکھتے جنت الفردوس دکھائی گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے انتہائی تعریف کی۔ پھر انہوں نے کہا ذرا آپ سر اوپر تو اٹھائیے۔ میں نے اوپر دیکھا ہے تو سب سے اچھی جگہ مجھے نظر آئی اور میں نے دریافت کیا کہ یہ جگہ کس کی ہے۔ ان دونوں فرشتوں نے کہا یہ تو آپ کا مکان اور آپ کا مقام ہے، جس کو حدیث میں مسلم کی حدیث میں یہ اذان کی آواز کو دہراؤ اور اس کے بعد دعا کرو اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ بلتقی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم جو یہ دعا کرتے ہیں اذان کے بعد کہ آت محمد الوسیلہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بات ہے، کیا چیز؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مقام ہے جنت الفردوس میں سب سے اونچا مقام جو اللہ کے ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا۔ تو جب جبریل اور میکائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ کی جگہ ہے، اللہ کے نبی صلی فرماتے ہیں تو مجھے چھوڑو، میرا مکان مجھے داخل ہونے دو۔ تو دونوں نے جواب دیا کہ ابھی آپ کی عمر کا ایک حصہ باقی ہے، اسے پورا کر لیں، وہاں داخل ہو جائے۔ وہ قرآن ہوا، یہ بخاری کی حدیث۔ اللہ کے نبی صلی کی وفات ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ محبت سے دیوانے ہو کر کہنے لگے کہ جو شخص کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی کو فات پا گئے اس کی خیر نہیں ہے، یہ تلوار ہے اور اس کی دانت تیز ہے۔ یہ ایک شور تھا کہ ساری کائنات کا اولیاء ولی نمبر 1 آ گیا تنہا سے، وہ اس کی جگہ تھی کارخانہ تھا جہاں اس کے کپڑے کا، اور اس نے یہ ہنگامہ دیکھا۔ اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہونے کے بعد چادر ہٹائی، ماتھے کو بوسہ دیا اور کہا زندگی میں بھی آپ پاکیزہ اور پاک تھے اور آپ پر اللہ 2 موتیں جمع نہ کرے گا، ایک موت جو آنا تھی وہ آگے۔ باہر آئے اور کہا اللہ رسلک۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں بھرے ہوئے تھے، ذرا ٹھہرو اور بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھنے کی بجائے جاری رکھی، انہوں نے اپنی تقریر تو ایک طرف کھڑے ہو گئے اور کہا ہم کو صلاح کے بعد اللہ من کان یعبد اللہ یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ کہ لوگوں سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ اور پجاری تھا تو ان کی تو وفات ہو گئی۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی بندگی کرنے والا تھا فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ کو موت نہیں ہے، زندہ جاوید ہے۔ اور اس کے بعد قرآن سے شہادت لائے انک میت وانہم میتون وما محمد اللہ قد خلت من قبلہ۔
اور بخاری بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد سارے صحابہ حالانکہ ان آیتوں کو پڑھتے تھے، جب ان کے سامنے یہ آیتیں آئی ہیں تو بعض کا خیال ایسا ہوا جیسے کہ آج اتری ہے، حالانکہ ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں۔ تو اس طرح سے اجماع صحابہ ہو۔ تو اب جو پہلی صفت جو شرک کے لیے ضروری ہے، جو اللہ کے مقابلے میں الہ بنانے کے لیے لازم ہے، وہ الحی کی صفت تھی۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اپنے دونوں سب سے بڑے ولیوں کے ذریعے سے یہ ثابت کر دکھایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں اب زندہ نہیں ہے، قیامت تک زندہ نہیں ہو سکتے، قیامت کے دن پائے ہے۔ یعنی اس امت کے لیے کہہ دیا گیا کہ اصلی شرک جو کتابی امتوں میں آتا ہے، جیسے جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مسلم کی حدیث میں کہ 5 دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصلی بات سے ہمیں ڈرایا تھا جو کتابی امتوں کے اندر اس انداز سے وہ چیز داخل ہو کر برباد کر دیتی ہے۔ فرمایا الا من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحہم مساجدا، یہ میری امت کے لوگوں، آج اللہ کے فضل سے بات صاف ہو گئی ہے، ایمان توحید تمہاری نگاہ میں بالکل روشن اور تمہارے دل کی رگوں پہ میں اتر گئی، لیکن وقت گزرے گا، اس امت میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ امتی اپنے اولیاء اور انبیاء کی قبروں سے شروع کرے اور ان کو سجدہ گاہ بنائیں، وہاں میلے لگے، وہاں عرس منائے جائیں، وہاں قوالیاں شروع ہو جائیں، اور ان کی اس قبروں کو پختہ اور بلند کرنے کے بعد ان کے اوپر کلش لگے، مجاور بیٹھے اور اللہ کے گھر کے حج کی طرح سے ان کا حج ہونے لگے، نام بدل کر ساری باتیں ہونے لگے، جیسا تم نہ کرو۔ اس سے پہلے یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت بتاتی ہے کہ جب پریشانی کی انتہا کی آخری زمانے میں کبھی آپ چادر اپنے چہرے سے ہٹا دیتے تھے، کبھی پھر ڈال لیتے تھے، اس وقت آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری تھے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ لعنت ہو ان اہل کتاب یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا کر وہاں سے شرک شروع ہوا ہے، ان کی پوجا شروع ہوئی۔ پھر بخاری کی دوسری حدیث میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، اسی لیے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلی جگہ پر ان کو دفن نہیں کیا، بلکہ وہ قبرے میں حجرے میں دفن کیے گئے۔ اس طرح سے امکان کم ہو جائے گا قبر پرستی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، تمہاری جیسے پہلے انبیاء کی قبریں پوجی گئی ہیں، بت بنی ہے، مالک میری قبر نہ پوجی جائے اور یہ بت نہ بنے، یعنی جو قبر بھی پوجی جائے وہ بت ہے۔ تو اب اس کے اندر بنیاد کیا ہے؟ قبر پرستی کی بنیاد کیا ہے؟ یہی کہ اب مرا ہوا زندہ ہو گیا۔ اصول کافی میں کلینی نے شیعوں کا عقیدہ بیان کیا کہ جب ان کا مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو 2 فرشتے آتے ہیں اور حفوا اس کی کمر سے جو روح نکالی گئی تھی اس کو پھر ڈال کر زندہ کر دیتے، اس کو بٹھاتے ہیں اور 4 سوال کرتے ہیں۔ پہلا وہی من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، اور ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس کو نبی کہتے تھے تم، اس کے متعلق تمہارا کیا کہنا ہے، اور چوتھا یہ کہ من امامک، تیرا امام کون، وہ شیعوں کا معاملہ تھا، صرف من امامک نکال دیا اور باقی سارا وہی عقیدہ بنا دیا کہ اللہ اس کے رسول اور اجماع صحابہ کی مخالفت میں بہرحال قبر پرستی کروانا ہے۔ توحید کے اوپر تو انبیاء
تو صرف یہی مار پڑتی ہے، پر اللہ فرماتا ہے کہ خود ان کی قوم کے لوگ بنو اسرائیل کی طرح سے ان کو قتل کر دیا۔ اب یہ چیز پہلی جو اللہ نے صفت بیان کی ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے اور مسئلہ خالص الہ کا ہے، اس کی بندگی کا ہے۔ تو اب پوری کوشش کرنے کے بعد شیطان یہاں پر ہار گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتی طور پر پریشان ہوئے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نے اس معاملے کو برابر کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اللہ سے کہہ کے آیا تھا صراط مستقیم توحید سے ہٹاتے رہوں گا۔ اب اس کو موقع ملا، 2 صدیاں گزری اور اس کے بعد ایک مسئلہ پیدا ہوا ہر طرف دنیا کے اندر۔ یہ اسلام پھیل رہا تھا، خزانے بھرے ہوئے تھے۔ اب بنو عباس نے مامون رشید کو اپنے درباری علماء کے ذریعے سے اب کوئی مسئلہ نہیں تھا، ایک نیا مسئلہ اٹھایا کہ یہ قرآن ہے، یہ بھی مخلوق ہے۔ اب اس کے بعد اس نے اور دوسروں نے زبردستی کی اور علماء سے یہ مسئلہ منوانا چاہا۔ جو تاریخ بیان کرتی ہے اور تاریخ کی جو ساری شہادتیں ہیں ان کے اندر اکثریت خالص رافضیوں کی اور شیعوں کی، کیونکہ یہ 30ویں صدی میں یہ ایسا انقلاب آ گیا تھا کہ 351 کے اندر تو خلیفہ موجود ہے، لیکن ان شیعوں نے مسجدوں کے اندر لکھ دیا تھا کہ لعنت ہو امیر معاویہ کے اوپر، لعنت ہو ان پر، انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت حاصل کرنے نہیں دی۔ یہ زور ان کا، ان شیعوں کا یہ زور تھا۔ اس طرح سے اب یہ مسئلہ اٹھا، یہ مخالفت ہوئی ہے۔ 2ویں صدی کے بعد یہ معاملہ اٹھا ہے، 220 میں آزمائش ہوئی ہے۔ جو مارے گئے ہیں، نوح جن کا نام تھا اس راستے میں شہید ہو گئے، کوئی ان کا نام نہیں جانتا، لیکن امام احمد بن حنبل ہیں، ان پر صرف مار پڑی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب جو اللہ کے دین کے راستے میں آزمائش کی کوئی دلیل پیش کرتی ہے، سب سے سر فہرست صحابہ کے بعد نام ان کا لکھا ہوا ہے، اور جو اس میں شہید کیے گئے ان کا نام نہیں۔ اور مسئلہ یہاں تک آگے بڑھا کہ انہوں نے کہا قرآن جو ہے ساری امت کی اکثریت سے یہ مان لیا کہ قرآن غیر مخلوق صرف اس معنی میں نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے، بلکہ اگر یہ کاغذ پر بھی لکھا جائے اور آگ میں پھینک دو تب بھی نہ جلے گا، ختم نہیں ہوگا۔ اس کا مقابلہ کیا امام بخاری نے، اور اسی کے اوپر ایسی چوٹ کھائی، پھر اللہ سے دعا کی پاری کہ میرا حال یہ ہو گیا ہے۔ اب دنیا اس طرح سے ان کے راستے پر سرپٹ جا رہی ہے کہ جن کی 5 جگہ پر اپنی بخاری کے اندر نام لے کر کہا کہ ان کا علم انتہائی ناقص ہے۔ امام احمد کا میں دکھایا ہے، اس کے ساتھ فوٹو دکھایا۔ انہوں نے آخری مسئلہ یہ ہوا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ خلق قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جو قرآن اللہ کی صفت جو کلامی الہی ہے، یہ غیر فانی، یہ قدیم ہے، یہ غیر فانی۔ باقی جو ہم کاغذ پر لکھتے ہیں وہ سیاہی ہے، وہ کاغذ ہے، وہ مٹ جائے گا۔ اس کے اوپر جو لوگ امام احمد بن حنبل کے اس شدت والے معاملے سے اتفاق رکھتے تھے وہ چیخ پڑے، یہاں تک کہ پورا مجمع ایسے اللہ کے بندے کے خلاف ہو گیا۔ اور پھر وہ وہاں سے جانے کے بعد اپنے گاؤں کے قریب اس نے دعا کی ہے، مالک میرا یہ حال ہو گیا ہے۔ اب دنیا کا یہ عالم میری زندگی میں ہے کہ وہ بات مانی جا رہی ہے کہ جو صحیح نہیں ہے۔ قرآن غیر مخلوق ہے، لیکن یہ کاغذ پہ جہاں لکھا جاتا ہے یہ تو فانی چیز ہے، مٹ جائے گی، سیاہی مٹ جائے گی۔ اس فرق کے ساتھ اسی زمانے میں جب انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا اور اس کے ساتھ حدیث اپنی
حدیث کے نام سے ایک روایت لائے، اس کا پرچار کرتے ہوئے، کیونکہ امام بخاری ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی ہیں، حالانکہ ظاہر نہیں کرتے، یہاں تک کہ بخاری میں ایک حدیث جو لائے ہیں اس میں حدثنی اور اخبرنی کا معاملہ ہے، وہاں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگیں کی ہیں، وہاں چاہتے تو یہ خوبی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے درمیان کم واسطے ہوں، لیکن انہوں نے صرف اس وجہ سے احتیاط کی ہے، کہیں مجھے لوگ میرے اقرار سے اگر میں کہہ دوں حدثنی احمد ابن حنبل تو قیامت تک کے لیے میں ان کا شاگرد مانا جاؤں گا اپنے قول سے، لیکن یہ جو ان کو روایت کہیں اور نہ ملی، سب سے مضبوط جو ملی ہے وہ انہی سے ملی تھی، تو انہوں نے بیچ میں اپنے ہم سبق ان کے مقابلے میں کوئی مقام نہیں رکھتا تھا احمد الحسن، تو انہوں نے کہا حدثنی احمد الحسن، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حدثنی احمد بن حنبل، تو یہ بات تھی، ان کی روایت عام ہوئی، ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوخ کرائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر درود بھیجا کرو، وہ اس پر پیش ہوا، اور جمعے کے دن تو خیر وہ اور زیادہ، تو صحابہ نے پوچھا کہ ابھی تو یہ بات ہے آپ پر پیش کی جاتے ہیں اس عمل کو، لیکن وفات کے بعد کیا ہوگا؟ تو یہ روایت بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اشد الانبیاء، کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین کے اوپر تو انبیاء کے جسم کو کھائے، حالانکہ زندوں کو تو کوئی نہیں کھاتا۔ ایک بات اس کے اندر ضرور آ گئی کہ وفات تو پا گئے ہیں، اسی لیے یہ بات خصوصیت بیان کی جا رہی ہے، اور بخاری کا مادہ ٹھنکا اس حدیث کو یہ لوگ صحیح بنا کر آگے پیش کر رہے ہیں، یہی تو بنیاد بن رہی ہے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک کو محفوظ کریں گے، پھر چابک دستی سے اس میں روح ڈال دیں گے، اور بنیاد فراہم ہو جائے گی قبر پرستی کی کہ بابا زندہ ہے، سنتا ہے، سمجھتا ہے، دعا کرتا ہے۔ تو اس روایت کو انہوں نے دونوں جو کتابیں آج ان کی موجود ہیں، تاریخ کبیر اور تاریخ صغیر، اس روایت کو انہوں نے نشانہ بنایا کہ امت کے اندر بت پرستیت داخل ہو رہی ہے، قبر پرستی، اور کہا یہ حسین ابن علی الجوفی جو کہتا ہے کہ مجھ سے میرے استاد عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر نے بیان کیا، یہ جھوٹا آدمی ہے، دادا کا نام بدل دیا اس نے، جس سے اس نے اور اس کے ساتھی جو جھوٹا ہے ابو اسامہ، جس سے اس نے سنا ہے، اس کے ساتھی نے سنا ہے، وہ عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر ثقہ راوی نہیں بلکہ عبد الرحمن ابن یزید ابن تمیم ہے جو منکر ہے، منکر روایت بیان کرتا ہے، اور بخاری کہتے ہیں جو منکر روایت بیان کرتا ہے اس سے روایت بھی اس کی بات بیان کرنا بھی چاہیے۔ تو یہ وہ وار کیا سمجھ کر کہ یہ کہاں جا رہے ہیں دنیا والے، اور امام احمد ابن حنبل سب سے اس کے آگے، کیونکہ دنیا میں ان کی شہرت ایسی ہوئی ہے 220 اور اس کے بعد کوئی ان کے مقابلے میں امت کے اندر اپنا مقام نہیں رکھتا ہے۔ پھر دکھایا کہ دیکھو تم جس روایت کو جو منکر روایت ہے اس سے تم انبیاء کی خصوصیت ثابت کر رہے ہو۔ دیکھو 63 سال کے بعد مجھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار گر گئی، وہ دیوار ملی ہوئی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو آیت الکرسی کی تفصیل میں یہ حیات النبی فی القبر کا عقیدہ رد کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ انبیاء کو قبروں میں زندہ ماننا یہ الحی کا انکار ہے، دو معبود تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو آج جو امت مسلمہ نبی علیہ السلام کو قبر کے اندر زندہ سمجھتی ہے، صلاۃ والسلام وہاں پیش کرنے کا عقیدہ رکھتی ہے، کم از کم جو عقیدہ رکھتے ہیں یہ حدیث اور سلفی، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہاں روح واپس آ جاتی ہے، اور نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں۔ یہ فتویٰ ہے عبداللہ بن باز کا، مفتی اعظم سعودی عرب کا، آج جو عمرہ کے جو کتابچہ اس کے اندر دیا ہوا ہے۔
کوئی مسلک آج اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، جتنے بھی ہیں سارے کے سارے، ڈاکٹر اسرار ہوں، ابو العلا مودودی ہوں، سارے کے سارے یہ اس معاملے میں کہیں نہ کہیں ملوث پائے جاتے ہیں، شرک کے ساتھ ان کا ساز باز ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ معاملہ ہے امت مسلمہ شرک کی وجہ سے ہر جگہ ماری جا رہی ہے۔ جب تک یہ عقیدہ سامنے نہیں آئے گا کہ یہ قبروں کے اندر یہ مردہ ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، شہداء اور انبیاء جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں میں نہیں جو دنیاوی قبریں ہیں۔ یا دنیاوی قبروں کے اندر سما کا قائل ہونا، سماع موتا، یا قبروں کے اندر ان کے زندہ ہونے یا اعمال پیش ہونے کا عقیدہ رکھنا، یہ شرک کی جڑ ہے۔ اس لیے تمام شرک سے توبہ کرو میرے بھائیوں۔ پکار کا شرک ہو، واسطے وسیلے کا شرک ہو، بے حق فلاں بے حرمت فلاں کا شرک ہو، تعویذ گنڈے کا شرک ہو، جمہوریت کا شرک ہو، قبر پرستی، پیر پرستی، تصویر پرستی، گنبد پرستی، مزار پرستی، اور جتنی بھی یہ وطن پرستی ہو یا قوم پرستی، ایک ایک شرک سے توبہ کرو، تب تمہارا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ پھر تمہاری صلات قبول ہوگی، صوم قبول ہوگا، زکوٰۃ قبول ہوگی، عمرہ اور حج قبول ہوگا۔ ایمان کے اندر اگر شرک بال برابر رہ گیا تو مرنے کے ساتھ ہی آگ میں چلے جاؤ گے، تمہارے سارے اعمال تمہارے منہ کے اوپر دے مارے جائیں گے۔ ایمان خالص کی یہ شمع روشن ہوئی ہے 20ویں صدی کے آخر میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، اور لوگ آتے رہے ہیں، ملتے بھی رہے ہیں، پیچھے بھی ہٹ جاتے تھے۔ آگے جب حالات ذرا سخت آتے ہیں، قانون کا شکنجہ ذرا ٹائٹ ہوتا ہے، یا کوئی پرچہ وغیرہ کٹ جاتا ہے، یا دنیاوی لالچوں کی وجہ سے یا رشتہ داروں کی وجہ سے، پھر پلٹ جاتے ہیں۔ بہت کم ڈاکٹر صاحب کے ساتھی رہ گئے ہیں جو اصلی ساتھی ہیں، اصلی بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں، اور ایمان خالص کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ایمان کی شمع کو ہم انشاءاللہ بجھنے نہ دیں گے، اور اس میں اب اور تیزی آئے گی اور شدت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ استقامت دے، جمائے رکھے، کیونکہ بڑے بڑے آئے ہیں، چند دن چلے ہیں، اس کے بعد پھر پیچھے پلٹ جاتے ہیں، کفر شرک کے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے بھائی، لیکن بدلہ بھی بڑا زبردست ہے۔ ایمان خالص کے ساتھ ساری جو خوشخبریاں ہیں وہ ایمان خالص کے ساتھ ہیں، دنیا اور آخرت کی۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر جمائے رکھے۔